السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان کی تاریخ کے ساتھ انگلش گرامر سیکھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہمارے ڈی جی صاحب ٹی وی کے اوپر آگے بولتے ہیں جو کتا بھونکا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کتا بھونک رہا ہے۔ تو ہم اس محاورے کو لے کر پاکستانی تاریخ سے انگلش کو ذرا آسان کر دیں گے۔ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، پاسٹ کنٹینیوس، اور اس کے اندر ہم پریزنٹ کنٹینیوس، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے کہ کتا بھونک رہا ہے، اور یہ کتا پاکستان بننے کے بعد ایوب کے دور سے بھونک رہا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اگر پسند آئے تو یہ سبسکرائب وغیرہ ٹھوک دو یار، تاکہ اور ویڈیو بنایا کروں۔ پہلا حصہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، فعل ماضی مکمل جاری ہیں جی۔ انہیں اپنا فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہاں پارلیمانی جمہوریت قائم ہوگی۔ جب ایوب خان کے خلاف فاطمہ جناح الیکشن لڑ رہی تھیں تو ایوب خان اور اس کے حامی کیا کر رہے تھے؟ انگلش میں اس کو کچھ اس طرح کہیں گے: دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہیڈ بین بارکنگ ایٹ فاطمہ جناح فار منتھ بیفور دا الیکشن۔ ترجمہ یعنی ادارہ فاطمہ جناح کے اوپر مہینوں سے بھونک رہا تھا، اتنا زبردست بھونک رہا تھا کہ گجرانوالہ کے اندر ایوب خان کی پیرول پر جو تھے وہ ایک کتیا کے گلے میں لینٹرن ڈال کے لے آئے اور فاطمہ جناح کو کتیا سے تشبیہ دینے لگے اور خود خوب بھونکے۔ باقی تب تو صرف پی ٹی وی تھا، اور پی ٹی وی پر تو آپ کو پتہ یہ صرف ادارہ ہی بھونکتا تھا۔ ادارے نے پورے ملک کی مشینری کو استعمال کر کے زور لگا کر فاطمہ جناح کو ہروا دیا۔ لیکن تاریخ میں یہ کہا جاتا ہے کہ فاطمہ جناح کے خلاف ایوب بھونک رہا تھا۔ اب آ جائیے دوسرے حصے پر، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، جو بالکل اسی وقت جاری تھا، اور یہ بھونکنے والا چکر جو تھا ایوب خان کے دور سے 2025 تک رکا نہیں۔ لیکن ہم گرامر کے ساتھ ساتھ چلیں گے نا، ہسٹری کے ساتھ، پاکستان کی تاریخ کے ساتھ، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ فعل ماضی مکمل جاری کیا ہے اور فعل ماضی جاری کیا ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں فعل ماضی جاری پر۔ 1971 یحییٰ خان کا دور، اس وقت تو پی ٹی وی کے ساتھ ریڈیو پاکستان بھی ادارے کے لیے بھونک رہا تھا، اور ایسا بھونکا کہ بھونکتے بھونکتے ملک کے 2 حصے کروا دیے۔ Could you have recognized your brother over there? Yes, I could recognize my brother, Professor Abul Kalam Azad. He is professor of mathematics. When did he disappear? He was picked up from his house on 15th December by a half a dozen all-weather paramilitary force under the army command. Why should they have killed so many of these people? واہ، اس کو کہتے ہیں بھونکنا، یعنی ایسی یلغار کے ساتھ بھونکے کہ بندہ ملک کے 2 حصے کر دے۔ اس وقت کا بھی ڈی جی آئی ایس پی یار یہ عہدہ تو نہیں تھا تب، لیکن جو اس کو ہینڈل کرتا تھا وہ بھی کچھ ایسے ہی ٹی وی پہ آ کر بھونک رہا تھا۔ اب اس کو انگلش کے اندر کیسے کہیں گے، کیسے سمجھیں گے؟ While Sheikh Mujib was declaring independence, the Pakistani military was barking loudly on Radio Pakistan. سمجھ رہے نا کس طرح؟ بس تھوڑا سا فرق رہ جاتا ہے اس کے اندر۔ ہوتا یہ ہے کہ یعنی کتا بھونک رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیز بھی ہونی چاہیے، پھر یہ سینٹینس مکمل ہوتا ہے، یعنی یہ ٹینس مکمل ہوتا ہے۔ اور پرفیکٹ کے اندر تو ہمارا ادارہ جو ہے وہ اور کسی چیز میں تو پرفیکٹ ہوا نہیں، لیکن یہ مثالیں آپ دیکھ لیجئے، جب سے پاکستان بنا ہے ایک چیز میں پرفیکٹ ہے، جیسے کہ ہم نے پاس پرفیکٹ کنٹینیوس کی مثال دیکھی، ایوب خان کے دور سے فاطمہ جناح سے شروع ہوئے ہیں، اور اب 2025 عمران خان تک، یعنی بھونک رہے ہیں کتا، یعنی ابھی تک بھونک رہا ہے۔ اور یہ الفاظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کے پی کے وزیر اعلیٰ، منتخب وزیر اعلیٰ، جن کے خلاف انہوں نے پورا زور لگایا، یعنی نیچے ہر طرح کا نا، لیکن وہ پھر بھی وزیر اعلیٰ بن گیا، آفریدی ہے، تو اس کو ٹی وی کے اوپر آ کے کتا کہہ رہا ہے یہ بندہ، جو کام ایوب کے دور سے شروع ہوا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آ جاتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس پر، مطلب ماضی سے اب تک جاری ہے، بالکل بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا۔ انگلش تھوڑی آسان ہو رہی ہے نا۔ ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ بارکنگ جو کتا بھونکا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ، اندازہ کیجئے، اور کچھ کیا نہیں ہے،
نہ بارڈر سنبھال سکتے ہیں، نہ دہشت گردی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جب یہ حافظ صاحب آئے تھے فیلڈ مارشل، آتے سال ہی ان کے سارے وہ ٹی وی پہ بیٹھنے والے وہ عباسی شباسی کہ جی ایک ہفتے کے اندر حافظ صاحب نے اکانومی سمجھ لی، سیکھ لی، ابھی پاکستان ترقی کرے گا۔ اس نے اپنا ایک ادارہ بھی بنا دیا کہ جی اس کے اندر لے کے آئیں گے اربوں ڈالر ہیں انویسٹمنٹ، کوئی بھی نہیں آئی۔ ملک کی زمینیں ٹھیکے وہ ساری اپنی اپنی کمپنیوں کو دیتے رہے، اپنے کیس معاف کروا لیے اپنے لوگوں کے جو لے کے آئیے بغیرت، یا خود اپنے آپ کو قانون سے ہی مبرہ کر لیا۔ お前はもう死んでいる。何 جناب سید بھی تو ہیں نا حافظ صاحب، کہ ان کو اپنی پڑی رہی پہلے لوٹ مار میں، اس کے بعد کہ اگر ریٹائرمنٹ یا کوئی کچھ کام ہو جاتا ہے، مجھے واقعی ریٹائر ایک دفعہ پھر ہونا پڑتا ہے، یعنی ریٹائر تھا تب بھی چیف بن گیا، لیکن اس کے بعد پھر اب نیا عہدہ وہ بھی ریٹائر ہو گیا، اس کے بعد پھر بن گیا۔ کمال دیکھیں آپ کہ اس کا ہر کام عجیب بےغیرتی والا ہے، اور اتنی ہی بےغیرتی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ ویسے قرآن کا حوالہ یہ بہت دیتا ہے، اس کو ایک حوالہ ہم بھی دے دیتے ہیں کہ کفار سے زیادہ جو منافق ہے نا، اگر آپ سوچیں ذرا، کفار تو کچھ بھی نہیں، وہ تو کھلا، اگر کوئی ہمارے خلاف ہے وہ کھلا ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن منافق بےغیرت ٹی وی پہ آ کر جلسوں میں اسکولوں میں وہاں آ کے کیسے پکے منہ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی کان نہیں آپ کے پک گئے سن کے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس بار ہم سیاست میں نہیں آئیں گے، اس آرمی چیف نے فیصلہ کیا کہ اب ہم سیاست میں نہیں آئیں گے۔ یار کیسے بار بار جھوٹ بول دیتے ہیں پکے منہ سے بےغیرتی کے ساتھ، منہ بھی ایسے ہوتا ہے اور پھر غصہ بھی دکھاتے ہیں جیسے کہ واقعی یعنی چوتیا سمجھا ہوا لوگوں کو بغیر تو، اور کتنا کیا کرنا، سارا ملک کا سسٹم ابھی آئین چینج کر دیا حافظ نے۔ تو لہٰذا ہم آتے ہیں آخر میں اپنی انگلش گرامر کے اوپر۔ پاکستانی تاریخ سے ہمیں یہی ثابت ہوتا ہے کہ ادارہ ہمیشہ قومی لیڈر کے اوپر بھونکتا آ رہا ہے، جو بھی لیڈر حق کی آواز اٹھائے اس کے خلاف یہ ادارہ بھونکتا آ رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر تمام ٹینسز کی آپ کو انگلش میں مثالیں دے دوں۔ ایوب خان ہیڈ بن بارکنگ ایٹ فاطمہ جناح، یہ ہے پاس پرفیکٹ کنٹینیوس۔ جی یحییٰ واز بارکنگ ایٹ مجیب، یہ رہا پاس کنٹینیوس۔ احمد شریف چودھری، جن کے والد صاحب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی دہشت گرد قرار تھے یو این کے اندر ہیں، وہ آ کے ٹی وی پر مثلاً انگلش میں بتا دیں یار تاکہ ہمارا یہ پورا ہو جائے لیکچر۔ احمد شریف چودھری ہیز بین بارکنگ ایٹ عمران خان اینڈ افریدی، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اور یہ کوئی کام نہیں کر سکے جس کے لیے ان کو رکھا ہے، نہ بارڈر کنٹرول ہے، دہشت گردی، لا قانونیت، جنگ یہ کوئی نہیں جیتے۔ لیکن کمال خودداری ہے ایک چیز کے اوپر، جو وہ احمد شریف صاحب کہتے ہیں کتا بھونک رہا ہے، فاطمہ جناح سے شروع ہوئے عمران خان تک ابھی تک بھونک رہے ہیں، پرفیکٹ صرف ایک چیز کے اندر ہے کہ نہیں۔ اب اسی ٹینس کو اگر آپ پریزنٹ کے اندر استعمال کریں، کتا بھونک رہا ہے، اس کی جگہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں شریف چودھری بھونک رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو آپ انگلش میں ترجمہ کرنے کی کوشش کیجئے، یقین مانیے آپ کی انگلش بہت بہتر ہو جائے گی۔ میری انگلش اتنی اچھی نہیں، لیکن مریم نواز سے بہت بہتر ہے۔ لیکن اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے یا آپ اس گرامر کو کسی اور طریقے سے بتانا چاہیں گے تو کامنٹ کیجئے۔ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔